السلام علیکم دوستو، ممبرز، ویورز، حاضر خدمت ہوں آپ کے ساتھ 9 فیب کی کال لے کر. اور جو میں پہلے ایک ریمائنڈر دوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم لاہور آ رہے ہیں، اور اس دفعہ لاہور کے لیے بڑے پلانز ہیں. اور ان پلانز میں سب میں اہم بات یہ ہے کہ ہم اسلام آباد اور لاہور، ملتان، فیصل آباد میں ایک ایک دن کا کورس کرتے رہے، مگر اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جس سٹی میں بھی جائیں اس میں کورس کو ڈیوائڈ کر کے 2 سیشن میں کریں. دیٹس ٹرو، اٹ کاسٹ از مور، بٹ یہ بھی درست ہے کہ اس سے ہمیں یہ فیلنگ آتی ہے، یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم آپ کو بہتر طور پہ ٹریڈنگ سکھا سکیں گے. ہم اپنے ساتھ اپنی اسکرپٹ کالز بھی لائیں گے، ہم اپنے ساتھ اپنی وہ تمام ٹولز لے کر آئیں گے جس سے آپ کو ہم سمجھا سکیں. ہم نے پچھلے 1.5-2 سالوں میں آپ کو مسلسل 100 انڈیکس کال یوٹیوب پہ دی ہے، تو آئی ہوپ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا کہ آپ اس کو جوائن کریں اور ٹریڈنگ کو سیکھیں. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شامل کریں گے. اچھا جناب، آج کے سیشن پہ بات کر لیں. شروع میں تو بڑی کم والیوم اور بڑا ہی لیک لسٹر سی سچویشن تھی، اور مارکیٹ بڑی آسانی کے ساتھ 700 ایریا کے قریب ٹیسٹ کر رہی تھی. صبح 10 بجے 769 کا لو بن گیا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے 727 کا لو 11:15 بجے کے پاس دیکھا. اور 727، اچھا یہ ہوتی ہے مطلب دی ایبلٹی آف سپورٹ، دی ایکیوریسی آف سپورٹ. خدا نخواستہ میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ میرے لیول بڑے ایکیوریٹ ہیں، مگر میں یہاں پر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لیول کی ایکیوریسی کو جانچنے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر بھول جائیں کہ یہ لیول میں نے دیا ہے، اگر اس جگہ پہ بائنگ آتی ہے، یہاں پر 2 چیزیں ہیں جو واضح دلیل ہیں کہ یہاں پر سپورٹ ملی ہے. کیا؟ نمبر 1، یہاں سے یہ اوپر جانا شروع ہوا. نمبر 2 کہ جو صبح لیک لسٹر ایکٹیویٹیز تھیں اسٹارٹ میں، اس کے بعد والیوم بڑھنا شروع ہو گیا. ورنہ آپ کہاں دیکھ سکتے تھے 9 کروڑ کا والیوم؟ میرے خیال میں 11-11:30 بجے 3 کروڑ کا والیوم تھا انڈر انڈیکس کا. تو دیٹ واز امپروومنٹ سائن جو ہے وہ بیکاز کے سپورٹ پہ ایک انرجی ملتی ہے. جس طرح ریزسٹنس پہ بلز ایگزاسٹ ہوتے ہیں، اس طرح سپورٹ پہ بلز جو ہے اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے، فارمیٹ کر لیتے ہیں اور دوبارہ سے ایک نئی انرجی لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو دس از واٹ ہیپن. اینڈ دین اب آپ ریزسٹنس پہ دیکھ لیجئے 45,986 980، وہاں پہ جا کے آپ دیکھیے ان کی ایفرٹس ایگزاسٹ ہونا شروع ہو گئی. کوشش بڑی کرتے رہے مگر اوپر جا نہیں پائے. تو کہنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ کل کی کال میں بھی بتایا گیا تھا 45,986 980 کے اوپر رکنا، ہولڈ کرنا بہت ضروری ہے. اگر میں دیکھوں تو 1 بجے سے مسلسل ایفرٹ شروع ہو گئی اور 2 بجے تک ہم 46,000 کو پہنچ چکے تھے. پھر کوشش پورا دن چلتی رہی مگر ہم 46,000 کے پاس ہمیں سیلنگ بھی نظر آ رہی تھی. 46,040 کا ہائی اور پھر بار بار نیچے اوپر نیچے اوپر، اور ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ ہم 106 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ مارکیٹ کلوز ہو گئی 45,947 پہ. پریسائز لیول ٹیبل میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے اور ٹیکنیکلی جو تبدیلی ہے، مگر سینٹیمنٹ کے حساب سے میں نے اپنی کمنٹری میں 980-86 والے لیول کو بھی اہمیت دی ہے. گو کہ وہ لیول ریفریش ہو گیا ہے 46,008 کے ساتھ. بہرحال تو باوجود اس کے کہ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ، باوجود اس کے کہ ہمیں کچھ ٹریڈر نظر آئے جو بڑے امید اور ایکسائٹمنٹ میں تھے یہ جو آخری کی موو بنی ہے، مگر میں اس کو بھی اسٹیبل سائن نہیں سمجھتا، کوئی ایسا اسٹیبل سگنل نہیں سمجھتا کہ ہم اس میں تیزی پیدا کر لیں اپنے ذہن میں اور ہم کہیں ٹریپ ہو جائیں. تو ٹریپ ہونے سے بچیے. اور وہ کیا طریقہ ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ میرا سٹانس وہی ہے، ٹگ آف وار اور انڈیسیشن موجود ہے. مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے
کہ چند اسٹاک انڈیکس کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف والیوم امنگ دی اسٹاکس اچھی نہیں ہے. چند اسٹاک بہت زیادہ والیوم کر کے ریفلیکٹ کر رہے. اور جیسے ڈرائیونگ فورسز جو ہوتی ہیں, جیسے ٹی آر جی کو لے لیں, ڈبل جی ایل کو لے لیں, اس طرح کے جو اسٹاک ہوتے ہیں جو عام طور پہ لوگوں کا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے, تو ان اسٹاک کو دیکھ کے تھوڑے سے ادروائز والیومز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے. ایک بات جو واضح دلیل ہے ہمیں نظر آ رہی ہے, اگر آپ 100 انڈیکس کے ڈیلی چارٹ پہ دیکھیں گے تو وہ پتہ ہے کیا ہے, آپ کے یہ 5واں سیشن تھا جو ہم 46 کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ہے یہ, ٹھیک ہے. 5 سیشن میں 46,000 مارکیٹ عبور کرتی ہے, ٹیسٹ کرتی ہے, اور 4 سیشن میں اس کے نیچے کلوز ہوتی ہے. جو 2 فروری کا جو سیشن ہے وہ سیشن تھا ہی بڑا پاورفل, ٹھیک ہے نا, وہ 46,119 پہ کلوز ہوا تھا. اس کے بعد 3 تاریخ, 4 تاریخ, 7 تاریخ اور 8 تاریخ, 3, 4, 7, 8, یہ 4 سیشن 46 کے نیچے کلوز ہوتے ہیں. کوئی بہت زیادہ نیچے کلوز نہیں ہوتے, مگر 46 کے اوپر سروائیو نہیں کر پاتے. تو ہم نے پچھلے اس میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ 46,000 سے لے کے 46,200 تک کا ایریا جو ہے, اس میں مسلسل ہمیں تھوڑی سیلنگ نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. کل ہم نے تھوڑا سا ایک اسٹیپ اہیڈ ہوئے ہم, اور ہم نے 45,986 کے اوپر آپٹیمسٹک رہنے کی بات کی, اور ہم نے دیکھ لیا کہ اسی ایریا میں ہم کو جیسے ہی اس کے پاس اور اس کے اوپر گیا ہے ہمیں سیلنگ ملنا شروع ہو گئی. اب کل کیا ہوتا ہے, کیا بلز جو آج آخری 1.5-2 گھنٹے کی انرجی ہے اس کو ریزیوم کرتے ہیں یا نہیں, یہ اہم سوال ہے. اگر تو ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. پھر بھی ہم پھونک پھونک کے قدم رکھیں گے جب تک یہ 40,000, 150, 200 کے اوپر نہیں چلی جاتی, ٹھیک ہے نا. ہم تھوڑا پھونک پھونک کے قدم رکھیں گے, اور پھر اس کے بعد اگر اتنے یہ 46,000 کے ایریے کو یہ جو بار بار سیلنگ آ رہی ہے اس کے اوپر کلوزنگ دے دی تو آپ خود دیکھیں گے آپ کو والیوم میں خاطر خواہ اضافہ نظر آئے گا, آپ خود محسوس کریں گے. اچھا, دوسری جانب اگر مارکیٹ ایسا نہیں کر پاتی, 46,000 کے نیچے نیچے ٹریڈ کرتی ہے, تو کیا ہوگا؟ سمپل بات ہے, لیک لسٹر بیہیویئر اور ڈپریسو سینٹیمنٹ, مطلب سیشن دیکھا جائے گا. مارکیٹ 50, 100, 150 پوائنٹ کے بیچ میں ٹریڈ کرے گی. مارکیٹ جو ہے والیوم توڑنا شروع کر دے گی, ڈسٹریبیوشن آف والیوم اور خراب ہو جائے گا. چند اسٹاک پرفارم کر رہے ہوں گے, پتہ لگے گا کچھ اسٹاک میں 10 اسٹاک کی خریداری ہوئی, 20 پوائنٹ انڈیکس بڑھ گیا, اس نے 5 اسٹاک بیچ دیے, 10 پوائنٹ مارکیٹ نیچے گر گئی. یہی سب ڈرامے چلتے رہیں گے, مزہ نہیں آئے گا. 45,747, 730 remain a major trigger to aggravate bears, ٹھیک ہے نا. بٹ میرا تو مشورہ 46,008 کے نیچے بھی لانگ کرنے کا نہیں ہوگا. جس طرح کل بھی میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ نیگیٹو ٹریڈنگ پہ میں لانگ کرنے کو نہیں کہوں گا. پرسوں میں نے کہا تھا 45,815 کا اسٹاپ لاس لوں گا. تو مسلسل یہ تیسرا چوتھا دن ہے جو میں ایک ہی موقف ہے میرا, تھوڑا تھوڑے تبدیلی کے ساتھ, جیسے لیول میں ریفریش ہوتے ہیں ٹیکنیکلی چارٹ پہ, تو وہ ریفریش کر رہا ہوں. اگر آپ اوور آل دیکھیں تو میرا جو نقطۂ نظر ہے مارکیٹ کے بارے میں کم و بیش ایک جیسا ہے. تو میں چاہوں گا کہ جو ٹریگرز میں نے سمجھائے ہیں اس کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے اور بہت صحت مند رہیں, آپ کے گھر والے صحت مند رہیں, آپ کے آس پاس والے. میرے لیے, میری فیملی اور میری ٹیم کے لیے دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.